بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو گھسی ہوئی تھیں، زبانیں ذکر تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہٹ کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال و دولت ہے، جیسا کہ اللہ کے فرمان میں مال و اولاد کو فتنہ کہا گیا۔ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کو ناپسندگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود بھیجتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اور اس نے جو کہا ہے اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے، وہ ذات یکتا بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسفر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر خوشی سے دھمک اٹھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ ہی کیا جہاں ابو الحسن ہو، یعنی علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار و محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ سورج کو بھی دوبارہ واپس آنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو لوٹنے کا حکم دیا، تو اس بارے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی۔ اس وقت آپ کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا۔ انہوں نے اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، علی، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے دعا مانگی، اے اللہ، علی تیرا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و خدمت میں تھا، لہٰذا اس کے لیے سورج کو واپس لوٹاؤ تاکہ وہ نماز عصر ادا کر سکے۔ اسماء بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ ڈوبتا ہوا سورج پھر طلوع کر کے آیا اور اس کی روشنی پہاڑوں اور زمین پر پڑنے لگی۔ یہ واقعہ خیبر کے مقام صبا پر پیش آیا۔